اور وہ یہ ہے حیدر حافظ صاحب اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار کو پہلے جگاتا ہے اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے تکڑا ہو میں حملہ کرنے لگا ہوں جی، کوئی تدبیر ہے تو کر لے ذرا. مطلب یہ کہ پورا موقع دیتا ہے کہ بھاگنا ہے تو بھاگ کے دیکھ لے ورنہ تو حیدر کے وار سے بچ نہیں پائے گا. اللہ. اچھا اس پر ایک میں بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. خیبر والے دن جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ قلعہ خیبر کے دروازے پر پہنچے نا تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے سے مرحب تھا. تو اس نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا علی. کیسے آئے ہو؟ کہا دروازہ کھول، جنگ لڑنی ہے. بزدل بن کے اندر بیٹھا ہے. اس نے کہا بزدل والی بات نہیں ہے، اگر تم میں دم خم ہے تو دروازہ کھول لو. تو آپ نے فرمایا میں اس لیے تو کھٹکھٹا رہا ہوں کہ تو دروازہ کھولے گا تو جنگ ہوگی نا، بند کر کے اندر بیٹھا ہے. اس نے کہا نہیں پہلے بھی بڑے آئے ہیں. تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات مولا علی نے فرمایا پہلے آئے تھے اور چلے گئے، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. میں تو ویسے نہیں جاؤں گا، میں تو تھوڑا راہ لے کے جاؤں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں میں تو تیرا کام تمام کر کے جاؤں گا، میں نے واپس کو نہیں جانا. اچھا وہ پہلی باتوں کا ہی بھولا ہوا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود بھیجا. وہ تفصیل و تشریح جب آئے گی تو میں عرض کروں گا، لیکن یہ بات آگی تو میں بتاؤں. اس نے آگے سے کہا آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا المرحب، میں مرحب ہوں. مرحب اس جوان کو کہتے ہیں جو 1000 بندوں کا اکیلا مقابلہ کرے اور ان پر حاوی و غالب رہے، اس کو مرحب کہتے ہیں. تو وہ کہتا میں مرحب ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ بعض علماء کہتے ہیں 2 من سے زیادہ کی اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی جس کو اٹھا کے پھرتا تھا، ایسی بلا تھی وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا. جب اس نے یہ کہا نا تو مولا علی نے جو آگے اپنا تعارف پیش کیا وہ یہی لفظ ہے. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. کیا کہنے. اچھا آپ کہیں گے پھر اس میں وہ بیچ والی کون سی بات ہے جو آپ بتانا چاہتے تھے؟ یہ تو بات ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. بڑے بڑے علماء محدثین، میرا حافظہ اگر خطا نہیں کھاتا تو علامہ ابن بطال مالکی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا اور باقی کئی جگہوں پر فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. یہ آپ نے کیوں اسے کہا کہ میں حیدر ہوں؟ اس کی وجہ یہ تھی اس نے ایک رات پہلے یا اپنی زندگی میں کبھی اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں جنگل میں ہوں اور مجھے ایک شیر نے چیر پھاڑ ڈالا ہے. اس نے یہ خواب دیکھا ہوا تھا. حضرت علی اللہ کی عطا سے اس کے خواب پر مطلع ہوئے کہ یہ اس خواب سے ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ شیر کون سا ہے جس نے میرے اوپر حملہ کرنا ہے. تو آپ نے اپنے تعارف میں کہا کہ وہ خواب میں جو شیر نے تیرے اوپر حملہ کیا اور تو ڈرا ہوا ہے اور کسی کو بتاتا نہیں ہے، وہ حیدر کوئی اور نہیں، وہ حیدر میں ہوں جو تیرے دروازے پر آیا کرا. اللہ واہ 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 واہ. یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. آپ کا یہ نام نامی حیدر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں یہ دم اور طاقت اور قوت ہے حضور نے عطا کر دی. حضرت علی المرتضیٰ چلے گئے. یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. جب آپ گئے دروازہ کھٹ گیا تو مرحب کہنے لگا کون؟ علی کدھر آئے ہو؟ جنگ لڑنے. تو لڑو. فرمایا دروازہ کھول. تو وہ کہنے لگا کھلتا ہے تو کھول لو. آپ نے فرمایا اتنے بزدل بن کے طرف کھولو گے تو جنگ ہوگی نا. کہتے پہلے بھی بڑے بڑے آئے ہیں. آپ نے وہاں پر ایک نا بڑی کمال کی بات جو میرے دل کو لگی. آپ فرمانے لگے پہلے آئے تھے تو چلے گئے، میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں، میں نے ویسے نہیں جانا ہے. ساڑی پنجابی کہتے ہیں میں تو تیرے ٹوٹے کر کے جاؤں گا، میں ویسے کیسے جاؤں گا. اور پھر آپ نے وہ ٹکڑے کیے. آپ مدارج شیخ محقق کی پڑھ کے دیکھے، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. منو من اس دروازے کا وزن تھا. اور یہاں پر حضور میں ایک مرتبہ اپنے استاد صاحب کے پاس بیٹھا تھا. یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، کچھ باتیں سینہ بسینہ ہوتی. آپ نے فرمایا یار حضرت سوچنے والی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ جب چلتے ہیں نبی پاک اسلام کا جھنڈا بھی دیتے ہیں. کہا بالکل. تلوار بھی دیتے ہیں. فرمایا بالکل. گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو گھوڑے کی رکابیں بھی ہیں، لگام جس کو کہتے ہیں. کہا بالکل. تو فرمایا ہاتھ تو 2 ہیں تو 3 چیزیں کیسے پکڑی؟ اب یہ بات سوچنے والی ہے. جھنڈا بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑے کی لگام بھی ہے. اور اس سے بڑی بات جہاں سختہ طاری ہو جاتا، میرے استاد صاحب فرمانے لگے کہ جب خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا، اکھیڑ لیا، جھنڈا بھی نہیں گرنے دیا، تلوار بھی نہیں گرنے دی، گھوڑے کی لگامیں بھی نہیں چھوڑی اور دروازہ بھی نہیں پھینکا، اس کو بھی ڈھال بنا لیا. ہاتھ 2 تھے، بتاؤ 4 چیزیں کیسے پکڑ لی تھی؟ بتاؤ کیسے پکڑ. حضرت ہم چپ ہو گئے. کہنے لگے بیٹا یہ فقیروں کی بات ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ شان مرتضیٰ. اور اس سے اگلی بات کہی، یقین کریں سینہ بندے کا چوڑا ہو جاتا ہے. مولا علی کا ذکر کرتے قد بندے کا اونچا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ دیکھیے بظاہر حضرت علی کا قد کچھ چھوٹا تھا اور وہ دروازہ بہت بڑا تھا. ایسا چھوٹا موٹا دروازہ نہیں تھا. منو من 40 بندے تو مل کر نہ ہلا سکے. امام سیوطی کے مطابق 60 بندے تھے. تو جب اس کو اٹھایا، اب کہتے ہیں قد بھی چھوٹا ہو، اتنی بڑی چیز کو ڈھال کیسے بنا لیا؟
تو وہاں پر کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ اس دن ہر شے چھوٹی ہو گئی تھی، علی سب سے بڑے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرما دیا۔ بہت پیارے، جزاکم تو اللہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی شجاعت و بہادری ہے۔